الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فرمایا کہ وہ دن ان قریب آنے والا ہے جس دن تمہیں عذاب اوپر سے گھیر لے گا. اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر سے آ جائے گی اور پھر صرف یہی نہیں کہ اوپر تمہارے عذاب آئے تو تم اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ کہ وہاں تمہیں امن نصیب ہو جائے, وہاں سکون مل جائے کہ چلو اس جگہ کو چھوڑو دوسری جگہ پر شفٹنگ کر جاؤ. ایسا نہیں ہے. یعنی تمہارے اوپر سے ایسا عذاب ہے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا عذاب تم سے دور نہیں ہو رہا. اور پھر انسان وہاں یہ کوشش کرے کہ میرا عذاب مجھے چھوڑ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے, اسی میں وہ کوشش کرنا ہے. اسی کو میں نے یہ بات کہی تھی, اگر اللہ توفیق دے تفہیم کی, تو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو عذاب ہوگا, قبر میں جائیں گے تو حساب ہوگا. وہ حساب اور عذاب کی بات کی. کبھی یہ سوچئے کہ جہاں ہمارے پاس کوئی جواب دینے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی, کوئی جواب دینے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش ہوگی نہیں. اگر جواب دیں گے حقیقت کے منافی وہ جھوٹ ہے, پکڑا جائے گا. تو اس جواب کا سوال کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے, اس زندگی کے اندر بیتے ہوئے ہر لمحے کا حساب. وہ حساب کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہاں ہر چیز مندرج کی جا رہی ہے, ہر انسان کا وہ معاملہ لکھا ہوا, وہ فرشتے باقاعدہ اس کا کرامن کاتبین, وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اس کا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھتے جا رہا ہے. اور کیا ہے کہ جو ہی یہ انسان کا یہ جان اور جسم کا یہ جو اکٹھ ہے یہ ختم ہوگا, ان کا علاج ختم ہوگا, یہ جان جسم سے الگ ہوگی, جدا ہوگی, جان اپنے موقع پر مقام پر چلی جائے گی. اور یہ یعنی وہ روح جسے کہتے ہیں, وہ روح اپنے مقام پر چلی گئی, جسم الگ ہوا. سارے کہتے ہیں جسم کو اٹھاؤ لے جاؤ اس کو دفن. بے حقیقت چیز ہے, کوئی اس کا بن سکتا ہے. جو حقیقت کی چیز تھی روح وہ نکل گئی. جب وہ نکل گئی تو اب اس سے وہ سارا معاملہ اپنی جگہ پر وہ محفوظ ہے اس کا. اب یہ اس کا وہ کتاب جو ہے وہ بند ہو گئی جس دن جسم اور روح دونوں جدا ہو گئی. اب وہ کتاب بند ہے. اب اس کتاب میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا, اس میں سے کچھ ریز نہیں کیا جا سکتا. یہ ہر چیز اس کے اندر درج ہے. اگر اس میں بھی اوپر نیچے کر لیا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کمرہ امتحان سے اٹھ آنے کے بعد اگر پیپر کے اندر تبدیلی کر لی جائے یا کوئی شخص پیپر میں تبدیلی کر لے تو وہاں اس بورڈ کی کیا پوزیشن ہوگی. وہ بورڈ جو اس کا سارے معاملات کروانے والا, ہر وہاں پہ انسان موجود ہے جو کام کر رہے ہیں, پیپر دینے والا انسان, پیپر دلوانے والا انسان, یہ نقل والا سارا سلسلہ یہاں پر
کرنے والا، لیکن بعد میں اگر اس کے بعد جب پیپر آپ کا ٹھپ کے وہاں چلا گیا، اس کے بعد اگر اس میں کچھ لکھ کر داخل کر دیا جائے یا لکھا ہوا کراس کر دیا جائے صرف اس لیے کہ جس نے امتحان دیا ہے اس کے نمبر اچھے ہو جائیں، تو کیا ہم میں سے کوئی شخص جو سلیم الفطرت، کوئی سلیم العقل انسان ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کوئی انسانہ والا کام ہے؟ تو یہی کام ہم جب رب کے ذمہ لگا دیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس کے ہاں یہ ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کرنے والا کون ہے، اگر یہ دیکھا تو آمنو بالباطل ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا گیا ہے۔ ابھی یہ پورا مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا، یہ نہیں دیکھنا کرنے والا کون ہے، یہ کس ہستی کا مالک تھا، کتنی بڑی شخصیت تھی، یہ کون سا عہدہ تھا اس کے پاس، لوگوں نے کس مسند پہ ان حضرت کو، شیخ کو رکھا ہوا تھا، کیا مقام ہے دنیا کے لوگوں میں ان کا، نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی بیٹی ہے، پھوپھی صفیہ میری پھوپھی، عباس چچا، حقیقی رشتے ہیں، لیکن میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ پاؤں گا، اس لیے کہ وہاں اوپر نیچے لکھوانا میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے معاملات ہیں، دنیا میں جو ہے میرے پاس وہ جو چاہو لے لو، لیکن آخرت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں، ہم یہ کہیں نہیں وہ تو شفیع المذنبین ہے، سفارش کریں گے جو چاہیں گے، جس کا جتنا چاہا پھروا دیا، جس کا جتنا چاہا لگوا دیا، یہ رسول اللہ کے ذمہ لگایا۔ تو میرے بھائی جس کو ہم عام حالات میں کوئی کرے تو کہتے ہیں انسان نہیں کرنے والا، اس کو رسول اللہ کے ذمہ لگا کر ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی رونے کا مقام ہے کہ مسلم قوم کس طرف چلی گئی ہے۔ کون سی وہ سفارشیں ہیں؟ زمانے میں کوئی سفارش لے کر چلا جائے کہ یہ میرا بچہ اس نے پیپر دیا، پاس ہونے کے قابل نہیں، لیکن سیکٹری صاحب کے ساتھ تعلق ہیں تو میرا تمہارا، کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رکھا بھی کھاتا تیلی کرنا دبا، تیلی کیتا رکھا، تو تیرے ساتھ تعلق ہیں، وہ تعلق میں میرا بچہ میٹرک بھی نہ کر سکے، کہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ لعنت ہے اگر یہ کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے اپنی قوم کے ساتھ، لیکن اگر وہ ایسا کام کریں کہ وہاں ورقے رکھوا دیں اور ورقے پھڑوا دیں تو یہ کام زمانے میں تو اچھا نہیں لگتا، اس شخصیت کے اوپر لگا کر ہم نے وہ ظلم کیا ہے، اور کروانے والے ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ اگر یہ کڑوی باتیں اپنے اندر چلی گئی زندگی بدل جائے گی، اور اس زندگی میں بدلاؤ آ گیا آخرت بدل جائے گی۔ ورنہ یقین رکھیے اس بات کا کہ یہ امتحان گزر گیا، کچھ اوپر نیچے ہونے والا نہیں، کوئی سفارش کام کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی بڑے سے بڑے سفارشی کوئی آ جائے وہاں سفارش کسی کی نفع مند نہیں ہو سکتی۔ آپ 100 بار کہیں کہ سفارش ہوگی، میں کہتا ہوں سفارش ہوگی بھی تو نفع مند نہیں ہوگی۔ اور میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت کہ جس کام کے لیے اللہ کہے کہ کام کرنا بے نفع ہے، بے مقصد اور بے فائدہ ہے، وہ کام رسول اللہ کرے ہمارے لیے ممکن کیسے ہے؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی اصلاح خود کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة